میں لکھ کر بھی دیتا ہوں، قسم بھی اٹھا کر کہتا ہوں، اور جو آپ مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ لکھوا لیں۔ پوری زندگی میں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اور آپ کو اللہ جل شانہ ہر ایک چیز 100 کے بدلے لا کر رکھ دے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک عمل دینے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ پرتاثیر ہے، بہت ہی باکمال ہے، اور آج تک جنہوں نے آزمایا ہے تو کبھی ان کو ناکامی نہیں ملی ہے۔ یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دیتے چلوں، ان کے بعد ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں۔ بہت بھائیوں کا کام نہیں ہوتا وظائف سے، قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، تو اکثر وہ شکایت کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر آپ میرا شکر ادا کرتے ہو تو ہر نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر آپ ناشکری کرتے ہو تو میرا عذاب بہت بڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں، بہت چھوٹی مختصر چھوٹی سی آیات ہیں، ان کے ترجمہ آپ سن لیں اور اس ہی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو میں کنایتاً بولوں یا اشارتاً بولوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ مکمل واضح طور پر اگر آپ لوگوں کو میں کہہ دوں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا ہے، ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ سن لیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جس چیز پہ آپ شکر ادا کرو گے اس ہی چیز میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو، کفر کا یہاں پر معنی ناشکری ہے۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو عذاب میرا سخت ہے۔ تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی سخت ہے اور آخرت میں تو پھر اس کا کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید سے اگر آپ لوگوں کو میں عمل دیتا ہوں اللہ کے ناموں سے، احادیث مبارکہ سے، تو پھر اگر آپ کا کام نہ ہوا تو آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن مجید نہیں۔ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں۔ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، دونوں جہانوں کا سردار محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا بتایا ہوا میں بتاتا ہوں، اپنے طرف سے نہیں کرتا۔ اچھا، ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ سن لے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عمل بھی بتاتا ہوں لیکن عمل اس کے بعد بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ جل شانہ سے گفتگو فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ حال تھا کہ راستے پہ جا رہے تھے تو ایک امیر آدمی تھا، اپنے کوٹھی کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں انار تھا، اور بہت مزے سے اور بہت ہی پرسکون ماحول میں ایک ایک دانے کو کاٹا تھا۔ اب دوسرا آدمی آگے کچھ ہی دوری پر بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ یہ اپنے آپ کو ڈھانپے، وہ ریت اپنے اوپر اس نے ڈالا ہوا تھا اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ تو دونوں نے ایک ایک سوال کیا اور دونوں نے کہا کہ اللہ کے دربار یہ ہمارا شکایت رکھ دے، یہ سوال رکھ دے، ہمارا یہ مطالبہ رکھے۔ جو امیر تھا میرے بھائیوں،
تو اس نے یہ مطالبہ رکھا کہ اللہ جل شانہ کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا، کہ اللہ تو یہ کہے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے، کس طرح خرچ کیا ہے، کس طرح کمایا ہے۔ تو میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، البتہ اللہ میرا رزق اتنا کر دے، اللہ میرا رزق اتنا کر دے کہ میرا اس پہ گزارا ہو، میرے بچوں کا گزارا ہو، ہمارا گھر والوں کا گزارا ہو، بس۔ اس نے کہا یہی ہے، بس اس نے کہا یہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلا تو دوسرا آدمی جو ریت میں ڈھانپا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کو میری طرف یہ پیغام پہنچا دو کہ اے اللہ، آپ نے تو مجھے پیدا کیا ہے، آپ کا بندہ ہوں، لیکن اتنا تو دے دو کہ میں اپنے اوپر کپڑا لے سکوں، اتنا تو دے دو کہ میں روٹی کھا سکوں، اتنا تو دے دو کہ میں اپنا گھر بسا سکوں۔ اللہ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتیں رکھی، دونوں آدمیوں کی۔ تو اللہ نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ قربان جاؤں اپنے رب پر کہ ایک ہی بات پر پورا کا پورا کہانی ہی اس میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے کپڑے چاہیے، مجھے گھر چاہیے اور مجھے بہت کچھ چاہیے، تو ان کو بولو میرا شکر ادا کرے، بس۔ اور جو کہتا ہے کہ میرے سے مال کم ہو، اس کو بولو کہ میرا ناشکری کرے، بس۔ ان کا سوال بہت لمبا تھا، لیکن جواب شکر اور ناشکری پر ختم ہوا۔ اللہ تو یہ بھی فرما سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو امیر ہے ان کو بولو کہ اس غریب کو مال دے دو، اس کو کپڑے دے دو، اس کو سہارا دے دو۔ اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، یہ اتنی بڑی مشکل بات نہیں تھی، اور دونوں کے سوال کا جواب بھی اس میں تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم اور آپ دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے آیا موسیٰ علیہ السلام غریب کے پاس آیا، تو غریب کو اللہ کا پیغام بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو غریب نے کیا کہا؟ جو ریت تھا ان کے اوپر ہاتھ ڈال کے اس طرح اشارہ کیا اور ریت بھی اڑا دیا کہ میں اللہ کا کس چیز پر شکر ادا کروں؟ اس نے تو مجھے کپڑے بھی نہیں دی ہیں، خوراک تو دور کی بات ہے، بچے، گھر، بیوی وہ تو دور کی بات ہے، اس نے تو مجھے تن کے کپڑے بھی نہیں دی۔ تو ایک ہوا چلی، اور اتنے تیز ہوا چلی جو اس نے اپنے اوپر ڈالا تھا ریت وغیرہ، وہ بھی اڑ کر لے کر گیا۔ حالانکہ یہ شکر ادا کر سکتا تھا، ان کے پاس اللہ نے آنکھ دی، کان دی، ناک دیا، زبان دیا، منہ دی، سر دیا، ہر پورا کا پورا جسم مکمل کمپلیٹ دیا۔ ہم اگر قیامت تک زندہ رہیں تو ایک آنکھ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ تو میرے بھائیو، ناشکری کا کیا علم ہوا؟ ریت آیا اور سب اڑا کر لے گیا، اور یہ شرمندہ ہوا۔ اب جب دوسرا مالدار کے پاس آیا، کوٹھیوں کا مالک تھا، بہت زیادہ ان کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، پیسہ، بہت کچھ تھا۔
اور وہی انار کھا رہا تھا یا دوسرا انار تھا، لیکن اس ہی طرح کڑا ہوا تھا اور ایک ایک دانہ کھاتا تھا، اور ہر دانے پر یہ کہتا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس، آپ کا سوال کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، آپ میرا ناشکری کریں۔ جیسے ناشکری کا لفظ اس کے کان تک پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد فوراً 1 ساعت بھی نہیں گزرا تھا کہ ان پر روح طاری ہوا اور ہاتھ میں جو انار تھا وہ گر گیا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہو گیا میرے بھائی، کس وجہ سے؟ جب ہوش میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی جلالی بات تو نہیں کی، میں نے کوئی اس طرح حرکت تو نہیں کی کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ تو اس نے کہا آپ نے کوئی اس طرح بات نہیں کی تھی، لیکن اللہ کا پیغام سن کر مجھے بہت ڈر لگ گیا، بہت زیادہ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز، ہر نعمت سے مجھے نوازا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر میں ناشکری کروں تو میں کہاں پر جاؤں گا؟ تو یہ لفظ اس کے منہ سے نکلا، یعنی اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا کہ اللہ نے ہر چیز مجھے دیا ہے، پھر میں کس طرح ناشکری کر سکتا ہوں؟ تو جو انار گر گیا تھا، ہر ایک انار کے دانے سے لال بن گیا۔ تو میرے بھائی، آج کی اس ویڈیو میں الحمدللہ ایک لفظ ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرو الحمدللہ۔ اگر آپ شکر گزار بن گئے اللہ کا، اور ہر نعمت پر اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا، تو پھر میں لکھ کر بھی دیتا ہوں، قسم بھی اٹھا کر کہتا ہوں، اور جو آپ مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ لکھوا لیں۔ پوری زندگی میں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، پوری زندگی کبھی کسی بھی چیز کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، اور آپ کو اللہ جل شانہ ہر ایک چیز 100 کے بدلے لا کر رکھ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔